اگر اللہ چاہے تو ابھی حساب برابر ہو. برائی کرنے والا یہ کبھی نہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احاطۂ قدرت سے دور ہوں. دیکھوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں سے کرے جن کے پاس کامل اور اکمل نور ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والی بنی اور کامل اور. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین کا یہ حال صرف دنیا میں نہیں، منافقین کا یہ حال قیامت میں بھی ہوگا. وہ کس طرح کہ قیامت میں ہر انسان کو اس کے ایمان کے مطابق نور ملے گا. کسی کے اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 تک پہنچ گئے تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. او یا کا گویا کہ جیسا کہ صیب می بارش، او کصیب من السماء جیسا کہ بارش برسے آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں ظلمات ہوں یعنی اس میں اندھیریاں ہوں، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہو. جیسا کہ آسمان سے بارش برسے جس میں اندھیرے ہوں اور کڑک اور بجلی ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم. جعل یجعل بنانا، کرنا، ڈالنا، مختلف معنی آتے ہیں اس جعل فعل کے. یجعلون یہ فعل مضارع غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ ڈالتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں. فی آذانہم اذن کی جمع آذان ہے مطلب کان. فی آذانہم اپنے کانوں میں، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت مارے کڑک کے موت کے ڈر سے. ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بارش برسے آسمان سے اور اس میں اندھیریاں ہوں اور کڑک ہو اور بجلی ہو اور وہ مارے کڑک کے موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈالیں. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ محیط احاطہ کیے ہوئے ہے کفار کا، اور اللہ کفار کو احاطے میں لیے ہوئے ہے. ہم منافقین کی جو دو گروہ تھے، یعنی ایک قسم کے منافقین جو تھے وہ دل سے پکے اسلام کے مخالف تھے اور مسلمانوں کا بظاہری لبادہ اوڑا ہوا تھا، اور دوسری قسم کے منافق جو وہ والے تھے جو شک اور تردد میں رہتے تھے اور کھٹکے میں رہتے تھے. اسلام کی خوبی دیکھتے تو اسلام کی طرف ہو جاتے، اور کوئی دنیاوی مفاد آ جاتا تو اسلام سے دور ہٹ جاتے. ہم ان کی مثالیں قرآن سے پڑھ رہے تھے، تو پہلی مثال جو قرآن نے دی ان پکے منافقین کے بارے میں جو دل سے کافر تھے وہ ہم نے کل پڑھی. مثلہم کمثل الذی، یعنی ان پکے منافقین کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص آگ لگائے، جب آگ اس کا ارد گرد کا ماحول روشن کر دے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کو اس کی روشنی میں نفع اور نقصان کی چیزیں نظر آنے لگے، یکا یک اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی لے لے، اس کی آنکھوں کا نور چھین لے. تو اندھے کو روشنی کیا فائدہ دے گی؟ جب انسان خود ہی اندھا ہوگا تو مشل جلائے رکھے اس کو اس کی روشنی کا کیا فائدہ؟ یعنی جب منافقین خود دل سے پکے کافر ہیں اور پکے اسلام کے مخالف ہیں، تو اسلام کی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر مخلوق کے لیے ایک مشل جلا دی، اور مخلوق اس کی روشنی میں اپنا راستہ جو ہے وہ اپنے راستے پر چل دیے ہوئے ہے. تو اس کا فائدہ منافقین کو کیا پہنچے گا؟ خود ہی اپنا نقصان کر بیٹھے. جب منافقین نے خود ہی اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت کے جو راستے تھے ان پر مہر لگا دی. جب انسان خود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو ان کی ہدایت کے جو اعضاء ہوتے ہیں، ہدایت کے راستے ہوتے ہیں، اس پر مہر لگا دیتے ہیں. آنکھیں، کان، دل، یہ ہمارے ہدایت کے راستے ہیں. تو اس پر جب مہر لگا دے تو ہدایت کی بات سنی اور انسنی ہو جاتی ہے، اس پر عمل کی توفیق ہی نہیں رہتی. تو منافقین کا یہ حال ہے. قرآن کے مطابق منافقین کا یہ حال ہے کہ جب وہ اپنے آپ کے لیے آگ بھی جلائیں، مشل بھی جلائیں، تو ان کی آنکھوں کی بینائی تو ہے نہیں، وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، وہ حق کو سن نہیں سکتے، وہ حق کو محسوس نہیں کر سکتے، تو ان کو حق کی روشنی اور حق کا نور کوئی فائدہ نہیں دیتا. اور آیت نمبر 19 میں ہم ان منافقین کی مثال کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کے دل میں شک اور تردد تھا. یعنی وہ منافقین جو دلوں میں تردد اور شک رکھتے ہیں، جو اسلام کی خوبی دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف ہو جاتے ہیں، اور جو دنیا کا مفاد پیش نظر ہوتا ہے تو اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کی مثال تو اس بارش کی طرح ہے. جب بارش برستی ہے اس میں بجلی، کڑک، اندھیرا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ ڈر کے مارے موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. یہ ان منافقین کی مثال ہے جو تردد میں پڑے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اور ایسا نہیں ہے کہ یہ منافقین اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ان پر قدرت نہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ کافر جو ہیں اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہیں، اللہ کے احاطے قدرت سے باہر نہیں ہیں. ہر وقت، ہر حال میں، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس لیے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بدی کے راستے پر ہے، اگر وہ برائی کو کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ
اس پر قادر ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو اگلی آیت میں آتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ. یکاد البرق، کاد یکاد قریب ہونا، البرق بجلی، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارهم اچک لے ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لهم جب کبھی روشنی پڑتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ وہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اظلم علیہم اندھیرا پڑتا ہے ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، ان کی بصارتیں اچک لے. جب کبھی روشنی پڑتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ البتہ وہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعتیں، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نظریں، ان کی نگاہیں. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی وہ تردد والے منافقین کے بارے میں ہے کہ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ آسمان سے زور کی بارش برسی اور جس میں کڑک بجلی، اندھیرا تھا تو ڈر کے مارے لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی. جہاں کہیں بھی بجلی کی چمک سے تھوڑا سا راستہ نظر آیا تو لوگ اس پر چل دیے، اور جہاں کہیں بھی اندھیرا ہو گیا لوگ کھڑے ہو گئے. یعنی جہاں کہیں بھی منافقین کو تردد محسوس ہوا تو اسلام سے دور ہو گئے، اور جہاں کہیں بھی اسلام کی خوبیاں یا مال غنیمت کی لالچ آئی تو اسلام کے قریب ہو گئے. یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے تو ابھی حساب برابر ہو. برائی کرنے والا یہ کبھی نہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احاطۂ قدرت سے دور ہوں. اللہ قرآن میں منافقین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ اللہ اس پر قادر ہے کہ البتہ ان کی بصارتیں لے جائیں، ان کی سماعتیں لے جائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین کا یہ حال صرف دنیا میں نہیں، منافقین کا یہ حال قیامت میں بھی ہوگا. وہ کس طرح کہ قیامت میں ہر انسان کو اس کے ایمان کے مطابق نور ملے گا. کسی کے پاس اتنا نور ہوگا کہ کئی میلوں تک ہوگا، کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا، کئیوں کے پاس اس سے کم نور ہوگا، وہ تھوڑا سا چلیں گے اور نور بجھ جائے گا، پھر تھوڑا سا روشن ہوگا وہ پھر چلیں گے. اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کا نور بجھ جائے گا اور بالکل روشن نہیں ہوگا، اور وہ پورے کے پورے منافق ہوں گے. میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا شمار ان لوگوں میں سے کرے جن کے پاس کامل اور اکمل نور ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے بنے اور کامل اور اکمل نور اپنانے والے بنے.